أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں بنیادی تجوید وعلیکم سیکھیں السلام۔ آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 10 آج اس کورس کی آخری کلاس ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا، اور جو آج کی کلاس ہے وہ بھی آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المزمل میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ ترتیل کے معنی ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن پاک کے معنی پر غور کرتے ہوئے تلاوت اس انداز سے کرنا کہ تجوید کے اصول و قواعد برقرار رہیں۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
تو سورۃ الفاتحہ کو آپ بہت خوبصورت انداز سے تجوید کے جو ہم نے رول پڑھے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کریں گے. تو جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اس میں ہم جو 17 یا 19 ہماری غلطیاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی اگر ہم جو رول پڑھ لیے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کریں گے. تو آج ہم پڑھیں گے وقف کے قواعد، یعنی جو جہاں وقف کرنا ہے، رکنا ہے تو کیسے رکنا ہے. وقف کی تعریف دوران تلاوت آگے پڑھنے کی نیت سے کچھ دیر رکنا، یعنی سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، سانس بھی توڑنا، آواز بھی توڑنا اور رک جانا وقف کہلاتا ہے. اس ضمن میں 5 باتیں ہیں جو یاد رکھنے کی ہیں، یعنی وقف کے صورت میں کسی لفظ کے آخر میں ٹھہرتے ہوئے یعنی وقف کرتے ہوئے 5 باتوں کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے. پہلی بات ہے یہ جو گول تا ہے. ٹھیک ہے، گول تا آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے. گول تا جو ہے یا ہا جو ہے، سینے کی طرف سے آنے والی جو ہا ہے، اس پر وقف کرتے ہوئے اسے ہمیشہ جزم والی ہا میں بدل کر پڑھا جاتا ہے. یعنی تا، گول والی تا بھی ہا ساکنہ میں بدلی جاتی ہے، اور ہا تو آلریڈی ہا ہے اس کو بھی ساکن کر دیا جاتا ہے جب ہم نے وقف کرنا ہے. مثالیں ہیں آپ کے سامنے. واحدتن، اس کو جب ویسے تو ہم واحدتن ہی پڑھیں گے، لیکن جب ہم وقف کریں گے اس پہ تو واحدہ، واحدہ، تا جو ہے اس کی ساؤنڈ ہا میں بدل جائے گی اور وہ بھی ساکن ہا میں. بقارتن کو بقارہ، رسولہ، رسولہ، رسولہ کو رسولہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہا جو ہے ساکن ہا میں بدلے گی، گول والی تا بھی اور ہا بھی. ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں. دوسری بات، حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے نے ویسے ہی یعنی مد کے ساتھ ہی وقف کیا جاتا ہے. یعنی الف مدہ کو الف مدہ ہی پڑھیں گے، 2 حرکت جتنا ہی وقف اس کو کھینچیں گے. اسی طرح باقی مد اصلی جو ہم پڑھ چکے ہیں نا، الف مد، واو مد، یا مد، 2 حرکت ان کو کھینچا جاتا ہے. تو ان میں تبدیلی نہیں آئے گی، ان کو ایز اٹ از ہی پڑھا جائے گا. اسی طرح کھڑی زبر زیر یا الٹا پیش ہے تو اس کو بھی 2 حرکت ہی کھینچیں گے، اس کو بھی کوئی چینج کر کے نہیں پڑھیں گے. مثالوں سے سمجھیے گا. تلا ہا، یہاں پر دیکھیں تلا ہا، ہا الف مد ہے، تو جب ہم وقف کریں گے اس پہ تب بھی ہم ایسے ہی پڑھیں گے. تلا ہا، یحیا، یحیا، قالو، قالو. ٹھیک ہے، الف مد، یا مد اور واو مد، تینوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں. 2 باتیں ہو گئیں. اب تیسری بات ہے جو وقف کی صورت میں ہم نے کرنی ہے، سوری، دوسری بات کا جو ہے یامد اور الٹا پیش، اس کی مثال ہے فدخولی، فدخولی، اتنا ہی کھینچیں گے اس کو بھی. تلو، تلو. اب یہ واو جو ہے نا، اس کو ذرا آپ نے مخرج سے ادا کرنا ہے، یہ خیال کیجئے گا. یہاں پر تلوو نہیں بولیں گے ہم، تلوو کریں گے تو آپ کے اوپر والے دانت ٹچ کریں گے نیچے والے ہونٹ کو، تو یہ اس کا مخرج نہیں ہے، لفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے پھر ہم. اس لیے اس کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے واو کو ادا کرنا ہے، واو کے الٹے پیش کو بھی. تلو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھیں گے اس کو، اس میں بھی کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. تیسری بات جو ہے وہ کیا ہے، 2 زبر والے حرف پر وقف کرتے ہوئے اسے 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، یعنی الف مدہ کے ساتھ وقف کرتے ہیں. 2 زبر کی تنوین، دیکھیں تنوین 3 قسم کی ہے نا، 2 زبر کی، 2 زیر کی، 2 پیش کی. تو 2 زبر کی تنوین کو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ 2 زبر کی جو تنوین ہے اس کو الف مد کے ساتھ آپ نے وقف کرنا ہے. تو مثالیں ہیں، کبیرن ہے تو اس کو جب وقف کریں گے تو کبیرا، یہ الف چاہے آگے ہے یا نہیں ہے
صرف آپ نے دو زبر کو دیکھنا ہے کہ اگر دو زبر ہے، لفظ کوئی بھی ہے، حرف کوئی بھی ہے، اس کے اوپر جب دو زبر ہوں گی تو اس کو الف مدہ کے ساتھ وقف کریں گے. کبیرن کو کبیرا، ہدن ہدا، شیئن شیئا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھیں گے، دو حرکت جتنا کھینچیں گے، یعنی ایک الف کے برابر. چوتھی بات جو ہے اس ضمن میں، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش پر وقف کرتے ہوئے ان سے سب کو، سوری، دو زیر اور دو پیش پر وقف کرتے ہوئے ان سب کو جزم میں بدل کر پڑھا جاتا ہے. یعنی دو زبر کی تنوین ہم نے پڑھ لیا کہ دو زبر کی جو تنوین ہے اس پہ تو الف مد کے ساتھ وقف کرنا ہے. باقی جو زیر اور پیش کی تنوین اور زیر زبر پیش جو ہیں ان پر وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو ساکن کر لیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہے صبر، صبر، تو اس کو پڑھیں گے صبر، صبر. ٹھیک ہے، اب راہ یہاں پر پور پڑی جائے گی کیونکہ پیچھے زبر ہے. الفلق، فلقی، تو اس کو پڑھیں گے الفلق. کاف پور بھی کریں گے، کاف پہ کلکلا بھی کریں گے. اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے، جتنے رول ہم پڑھ چکے ہیں ہر ہر لفظ پہ آپ نے ان کو فوکس کرنا ہے، کون کون سا رول اس لفظ پہ ادا کرنے کی ضرورت ہے وہ فالو کرنا ہے ہم نے. اکبر، اکبرو، اکبر. ٹھیک ہے، اکبرو کو ہم اکبر کریں گے، اور یہاں پر بھی را ساکن جب ہوگی تب بھی یہ پر پڑی جائے گی کیونکہ اس سے پیچھے زبر ہے. یہ رول ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، پانچویں بات کیا ہے، وقف کے لیے ضروری، شد پر وقف کرتے ہوئے اس کی حرکت کو ظاہر نہیں کیا جاتا، لیکن شد کی شدت کو برقرار رکھتے ہوئے دو حرف کی ادائیگی کے برابر، یعنی ایک الف کے برابر یا دو حرکت کے برابر اس پر وقت لگاتے ہوئے وقف کریں گے، یعنی اس کی تشدید کو اچھے سے ادا کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہے فتولن، فتولن، اس کو پڑھیں گے فتول، فتول. لام کو تھوڑی دیر پکڑ کے رکھیں گے، پھر اس کی تشدید ادا ہوگی. وَتَبَّ، وَتَبَّ، با پہ کلکلا ہوگا اب کیونکہ ساکن کر دیا ہم نے با کو، تو اس کا کلکلا بھی ادا کرنا ہے اور اس کی تشدید بھی. تو تھوڑی دیر دو حرکت جتنا گرپ رکھیں گے اس پہ، با پہ، اور پھر اس کو چھوڑ دیں گے. وَتَبَّ، تب نہیں کریں گے، تب کریں گے تو با کی تشدید رہ جائے گی، تو اس لیے اس کو سختی کے ساتھ پکڑ کے رکھیں گے، پھر چھوڑیں گے تو کلکلا بھی ہوگا اور تشدید کی ادائیگی بھی ہو جائے گی. تو یہ پانچ باتیں ہیں جب ہم کہیں پر وقف کر رہے ہیں تو وقف کی صورت میں ہم نے ان الفاظ کو، اس حرف کو آخری والے کو کیسے پڑھنا ہے. یہ آپ لوگ یاد رکھیں گے، جب آپ یہ بار بار ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائے گا، اور جب آپ تلاوت کریں گے تو پھر مشکل نہیں ہوگی آپ کو انشاءاللہ. اچھا جی، تشدید کی اور بھی مثالیں ہیں. الیہ کو الی، اب یہاں پر یا میں شور والی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. الیہ، یا اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور الیہ، الیہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یا کی ساؤنڈ بالکل سموتھ ہونی چاہیے، بالکل بیچ میں شور نہیں آنا چاہیے. تو جب آپ مخرج سے ادا کریں گے یا کو تو پھر اس کی ساؤنڈ بالکل ایکوریٹ ہوگی. الیہ کو الیہ، الیہ، تھوڑی دیر رک کے. اشق، اشق، اشق. اب کاف کو پر بھی کیا، کاف پہ کلکلا بھی کیا، اور کاف کی تشدید بھی ادا کی. اب دیکھیں ایک حرف ہے کاف، اس کے اوپر کتنے رول جو ہے نا وہ اپلائی ہو رہے ہیں ایک ہی ٹائم میں. قاف موٹا بھی پڑھا جائے گا، کاف کی تشدید بھی ادا کی جائے گی، اور کاف پہ، ساکن کاف پہ کلکلا بھی کیا جائے گا. تو اشق، اس طرح کر کے پڑھیں گے اس کو. اچھا، اس کے علاوہ نون اور میم مشدد، نون میم مشدد پہ جب تشدید آتی ہے، شد آتی ہے، تو اس پہ ناک میں آواز جائے گی، یعنی غنہ کریں گے. ناک میں آواز چیک کرنے کے لیے آپ کو ٹپ بتائی تھی کہ ناک کے نتنے پہ آپ انگلی رکھ کے پھر اس کو چیک کریں کہ آپ کے وائبریشن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب آپ غنہ کر رہے ہیں. اگر وائبریشن نہیں ہو رہی، تھر تھراہٹ آپ کو محسوس نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب آپ کا غنہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو نون میم مشدد پہ غنہ ہوگا، اور غنہ کتنے ٹائم کے لیے ہوگا؟ دو
حرکت یا ایک الف کے برابر آواز کو ناک میں روکیں گے جب نون پہ تشدید ہوگی اور میم پہ تشدید ہوگی. لہن، لہن، الغم، الغم، غم. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم اس کی تشدید کو ادا کریں گے. اب ہیں جو وقف کی علامات ہیں. جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف علامات سامنے آتی ہیں، تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ بغیر وقف کیے لگاتار پڑھتے جاتے ہیں، اور بعض جو ہے جہاں نہیں رکنا ہوتا وہاں پر بھی رک جاتے ہیں. تو جب تک ہمیں ان وقوف کا پتہ نہیں ہوگا تب تک ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ وقف کی صورت میں جو علامات ہیں آتی ہیں تلاوت کے دوران، ان پر وقف کہاں کہاں کرنا ہے، کون سی علامت پہ کرنا ہے، کون سی پہ نہیں کرنا. تو سب سے پہلے علامت ہے میم. یہ جو چھوٹی سی میم آپ کے پاس سامنے لکھی ہوئی ہے، یہ بریکٹ میں وقف لازم کی علامت ہے یہ. یعنی اس کے بارے میں حکم ہے کہ لازمی طور پر اس پہ وقف کرنا ہے. تو یہ میم جب بھی آئے گی تلاوت میں، آیت کے بیچ میں آتی ہے، بعض دفعہ آیت پہ بھی آتی ہے. آیت پہ آتی ہے تو تب تو ہم آرام سے اس کو وقف کر لیتے ہیں کیونکہ آیت آ گئی، ہم رک جاتے ہیں. لیکن جب آیت کے بیچ میں آتی ہے نا تو پھر کنفیوز ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہم نے وقف کرنا ہے کہ نہیں. تو اس میم پہ وقف کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے، مثال آپ کے سامنے ہے. یہاں پر تو ویسے مثال جو دی گئی ہے وہ آیت کی دی گئی ہے، لیکن آیت کے علاوہ بھی آئے گا تو وقف کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یستجیب الذین یسمعون. تو یسمعون پہ جب وقف کریں گے تو چونکہ واو مد ہے اور اس کے بعد نون ہے موجود جس کو ہم نے ساکن کر کے پڑھنا، اس کی حرکت کو نہیں پڑھنا. یہ رول ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس کو مد عارض وقفی، واو مد ہے تو جب وقف کریں گے تو مد عارض وقفی کریں گے، یعنی 4 سے 6 حرکت اس کو خوب کھینچ کے پھر ادا کریں گے، مد کر کے ادا کریں گے وقف کی صورت میں. انما یستجیب الذین یسمعون والموتى يبعثهم الله ثم الیہ یرجعون. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا ترجمہ مطلب وقف کرنے یا نہ کرنے کی صورت میں چینج ہو جاتا ہے نا. تو یہاں پر دیکھیں ترجمہ ہے، مانتے صرف وہ ہیں جو سنتے ہیں. وقف ہو گیا، بات پوری ایک ہو گئی. مانتے صرف وہ ہیں جو سنتے ہیں. آگے بات تھوڑے وقف کے ساتھ ہے. اور مردوں کو اللہ اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو پہلی بات پہ وقف کر لیا، تو اس کے بعد اگلی بات وہی آگے بھی چل رہی ہے، لیکن یہاں پر ایک یعنی بامانی الفاظ جو ہیں نا وہ مکمل ہو گئے، ایک بات مکمل ہو گئی. اگلی علامت ہے تو. توئیں لکھا ہوتا ہے جو تو، یہ بھی یہاں پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے. یہاں پر ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وقف بھی کر سکتے ہیں، لیکن وقف کرنے کی صورت سے زیادہ بہتر ہے، سوری، ملا کر پڑھنے کی سے زیادہ بہتر ہے وقف کرنا جہاں پر تو آئے گا. ٹھیک ہے، آیت کے بیچ میں جب تو آتا ہے تو وہاں پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے. بہرحال اس کو ملا کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. جیسے آیت کے اوپر آتا پھر تو ہم رک جاتے ہیں. مالک یوم الدین، تو یہاں پر ہم آیت بھی آ گئی، اوپر تو بھی آ گیا، تو وہ رکنا تو ہم نے آیت کی وجہ سے بھی ہے، تو کی وجہ سے بھی رک گئے. لیکن آیت کے بیچ میں جب آتا ہے نا تو اس وقت بھی رک جانا، وقف کر لینا زیادہ بہتر ہے بنسبت ملا کے پڑھنے کے. اب یہ ہے علامت، گول والا جو نشان ہے آیت کی علامت ہے، یعنی ایک آیت کمپلیٹ ہو گئی. تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ یہاں وقف کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے، تو لازمی ہے کہ ہم یہاں پر وقف کر لیں کیونکہ ایک بات کمپلیٹ ہو چکی. اب اگلی بات آگے شروع ہوگی تو اس لیے یہاں پر وقف کریں گے. مالکی یوم الدین. تو یہ آیت اصل میں گول تا ہے، حقیقت میں یہ گول والی تا ہے، آیت کی تا.
تو اب یہ اس شکل کی گول سرکل جو ہے نا وہ بنا علامت کے طور پر دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر نمبرنگ ہوتی ہے، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2۔ جب آیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ علامت ہوتی ہے۔ تو جب ہم آیت بولتے ہیں نا کہ فلاں نمبر آیت پڑھیں، تو جو نمبر لکھا، جیسے مثال کے طور پر یہاں 3 لکھا ہوا ہے نا، آیت نمبر 3 مالک یوم الدین، یہ 3 لکھا ہوا ہے، تو یہ مالک یوم الدین یعنی تیسری آیت ہے جو کمپلیٹ ہوئی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہ 3 نمبر آیت کمپلیٹ ہو گئے۔ بعض ساتھی کیا کرتے ہیں، جب ان کو اس طرح بولا جاتا ہے نا کہ یہ آیت اس آیت سے سنائے، مثال کے طور پر میں آپ بولوں آپ کو کہ آیت نمبر 3 پڑھیں، تو آیت نمبر 3 کون سی ہوگی پھر؟ آیت نمبر 3 یہ مالک یوم الدین ہوگی۔ بعض ساتھی ایاک نعبدو سے شروع کریں گے، تو وہ چوتھی آیت شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت کو آپ کو پڑھنا بھی آنا چاہیے کہ جو آیت کمپلیٹ ہوگی ہے اس کا نمبر دیا گیا ہوتا ہے آیت کے اینڈ پہ۔ اب علامت ہے یہ 3 ڈاٹ جو ہوتے ہیں، 3 ڈاٹ جو ہیں ان کو معانقہ کہتے ہیں، یعنی وقفے معانقہ آپس میں ملتے ہیں، دو جگہ پر یہ اکٹھے آتے ہیں تھوڑے سے گیپ کے ساتھ۔ تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ ایک جو نشان ہے اس پر وقف کرنا ہے اور دوسرے پر ملا کے پڑھنا ضروری ہے، یعنی ان دونوں میں سے ایک پہ ہم نے وقف کرنا ہے، ایک کو ملا کے پڑھنا ہے۔ کون سے پہ وقف کریں گے، کون سے کو ملائیں گے، تو یہ پابندی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ نے پہلے پہ وقف کر لیا تو دوسرے کو ملا لیں گے، اور اگر پہلے کو ملا لیا تو دوسرے پہ وقف کر لیں گے۔ تو ان دونوں میں چوائس ہے کہ کس پہ آپ نے وقف کرنا ہے، کس کو ملا کے پڑھنا ہے، لیکن ایک میں ملائیں گے اور دوسرے میں وقف کریں گے۔ جیسے مثال آپ کے سامنے ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ریبہ پہ بھی وقف وہ معانقہ ہے، معانقہ کے یہ 3 ڈاٹ جو ہیں، لیکن ریبہ پہ ہم وقف نہیں کر رہے تو فی پہ وقف کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر آگے آیت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو بھی آتا ہی ہوگا۔ یہ کتاب، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب، نہیں کوئی شک، فیہ، اس میں، ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی؟ جو متقی ہوگا۔ اگلی علامت ہے سکتہ کی۔ سکتہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور بعض جگہوں پہ سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حکم ہے کہ ایک الف کے برابر آواز کو روکیں گے لیکن سانس نہیں توڑیں گے، سانس توڑے بغیر آگے پھر جاری رکھنا ہے۔ تو 2 حرکت جتنا ہم رکیں گے، آواز کو روک کے رکھیں گے، اس کے بعد بغیر سانس توڑے پھر آگے چلیں گے۔ جیسے مثال ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہاں پر انفسنا پہ ہم نے آواز کو روکا لیکن سانس نہیں توڑی، سانس نہیں لینی، سانس کو روک کے رکھنا ہے اور پھر آگے اگلا پورشن پڑھنا ہے۔ تو یہ دعا ہے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ کسی کو پتہ ہے یہ کون سی دعا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ جزاک اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب علامت ہے وقف النبی، لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقف جبریل، وقف غفران، یہ 3 طرح کے وقوف ہیں۔ ان میں سے کچھ بھی لکھا ہوتا ہے، وقف نبی بھی بعض جگہوں پہ، وقف جبریل، وقف غفران۔ یہاں پر وقف کرنا بہت بہتر ہے۔ تو جہاں پر ہے نا بہتر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں ملا کے پڑھنے کی گنجائش ہے لیکن رک جانا زیادہ بہتر ہے۔ بعض ساتھی نا میری کلاس میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ قرآن کو سنتے ہیں قاری حضرات کو، تو وہ تو ملا کے پڑھی جاتے ہیں، تو آپ ہمیں سختی کرتی ہیں کہ یہاں پر رک جائیں۔ تو میں تجوید پڑھاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گی کہ تجوید پڑھتے ہوئے ویسے بھی ہم توڑ توڑ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم نے تجوید کے رولز کو سیکھنا ہے تو پھر علامات کو بھی فوکس کرنا ہے
کہ جہاں بہتر ہے رکنا وہاں رک جایا جائے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ہم وہ ادھر ادھر رک جاتے ہیں، جہاں رکنے کی ضرورت ہے وہاں نہیں رکتے. تو رکنا جہاں پر یہ والی علامات ہوں گی وہاں رکنا بہتر ہے. وقفے کو فران جہاں لکھا آتا ہے نا، تو وہاں پر استغفار بھی کرنا چاہیے، یعنی بخشش طلب کرنی چاہیے. تو اس کی آگے ہے جی علامت لا کی علامت ہے. اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں. اگر تو یہ لام الف لا جو لکھا ہوا، لا کے معنی کیا ہے؟ کسی کو کوئی بتائے گا مجھے؟ نہیں نہیں شاباش. نہیں نہیں، لا کے معنی ہے نہیں. تو نہیں کا مطلب کہ نہیں، مطلب رکنا نہیں ہے. اب یہ دو طرح سے آتی ہے یہ علامت. باقی علامتیں بھی ایسے ہی ہیں، لیکن یہ والی کو ہم نے فوکس کرنا ہے کہ لام الف اگر تو آیت کے بیچ میں آ رہا ہے، یعنی دوران آیت آ رہا ہے، تو پھر ہم اس پہ نہیں رکیں گے. لا کا مطلب نہیں رکنا، ملا کے پڑھنا. اس سے یاد رکھنا آپ نے، لا آپ کو معنی آتے ہیں تو لا جہاں آئے گا وہاں ہم نے نہیں رکنا، ملا کے پڑھنا جب آیت کے بیچ میں آئے گا. ٹھیک ہے. اگر ہم نے وقف کر لیا کسی وجہ سے، سانس ٹوٹ گیا، یا ہم ویسے ہی رک رک کے پڑھ رہے ہیں، تجوید یاد کر رہے ہیں، تجوید کے ساتھ سبق سنا رہے ہیں، تو توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں جب، تو اس صورت میں اگر ہم نے یہاں پر وقف کر لیا جہاں لام آئی، تو پھر ہم پیچھے سے ملائیں گے. پیچھے سے کچھ الفاظ کو ملا کے پھر پڑھیں گے، دوبارہ سے شروع کریں گے پیچھے سے، پھر ملا کے آگے جاری کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی مثال دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم. یہاں پر میں نے اہلیہ پہ وقف نہیں کیا، لام آ گئی، وقف نہیں کیا، آگے میری سانس ٹوٹ گئی. وَإِذَا حَكَمْتُمْ. ٹھیک ہے. اب میری یہاں سانس ٹوٹی ہے تو میں یہیں سے شروع کروں گی. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اچھا، اب دوسرے طریقے سے میں پڑھوں گی کہ اہلیہ لام الف آیا ہے تو وہاں پر میں نے وقف کر لیا، تو پھر میں کیسے پڑھوں گی؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. وقف کر لیا میں نے، اب میں کیا کروں گی؟ بہتر ہے کہ تھوڑا زیادہ پیچھے سے کر لوں، ان تودو سے شروع کر لوں. ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حكمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل. ٹھیک ہے. اس طریقے سے پڑھیں گے. ویسے بھی جہاں بھی آپ کی سانس ٹوٹ جائے، بعض دفعہ ہم کم تلاوت کرتے ہیں، پریکٹس نہیں ہوتی، تو جلد آیت کے بیچ میں سانس ٹوٹ جاتی ہے ہماری، تو اس صورت میں بھی ہم پیچھے سے ملائیں گے. جیسے میں نے ان تحکموا پہ میری سانس ٹوٹی تو میں نے دوبارہ سے اس کو پڑھا ہے، ان تحکموا سے شروع کر کے پھر بالعدل پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اب ہے دوسرا آپشن اس کا، وقف کی علامت جو لام الف ہے، جب یہ آیت کے اوپر آئے گی، یہ علامت جب آیت کے اوپر آئے گی تو اس کے لیے حکم ہے کہ اب دونوں آپشن ہے آپ کے پاس. آپ رک بھی سکتے ہیں، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دو آ رہا ہیں اس میں. ٹھیک ہے. کچھ حضرات جو ہیں وہ یہاں پر رکنے کے حق میں ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ملا کے پڑھنے کے. تو دونوں صورتیں ہیں اس میں. جب یہ گول سرکل کے اوپر آئے گی لام الف، تو پھر ہماری مرضی ہے، ہم رکنا چاہیں تو رک جائیں، ملا کے پڑھنا چاہیں تو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، یہ ہمیں اختیار ہے پھر. لیکن آیت کے بیچ میں آئے گا تو پھر نہیں رکنا، اس چیز کا دھیان رکھنے. اس کی مثال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تكن للخائنین خصیما. تو یہاں ماں پہ میں نے من نہیں کیا بلکہ وقف کر لیا، رک گئی. تو
खसी मा, जो अभी हमने रूल पढ़ा है ना, दो जबर की तनवीन पे अलिफ मद के साथ वक्फ करना है। और पीछे अराक अल्लाह पे आगे तो आ गया, तो आ गई, तो की अलामत आ गई, तो यहाँ पर भी मैंने वक्फ किया। अब अलामत है स्वले की। स्वले या स्वल, इसके लिए हुक्म है कि यहाँ पर ना रुकना बेहतर है। स्वले पे या स्वल पे ना रुकना बेहतर है। अल वस्लुल औला, यानी मिला के पढ़ना अफजल है, बेहतर है। तो यहाँ पर मिला के पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा जा, कौफ और सौद, तो इनके बारे, ये अलामात जब आएंगी तो इनके बारे में भी क्या हुक्म है कि बेहतर है कि ना रुकें, और अगर वक्फ किया तो पीछे से मिलाकर पढ़ने की फिर जरूरत नहीं है। वक्फ ना करना बेहतर है, ठीक है। लेकिन इन अलामात पर अगर वक्फ हो गया, सांस टूट गई या जिस रीजन से भी वक्फ कर लिया, तो फिर पीछे से मिलाने की जरूरत नहीं, जैसे कि हमने पीछे तौ पे किया था। तो यहाँ पर मिला के पढ़ने की निस्बत यहाँ पर सॉरी, मिला के पढ़ना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत वक्फ करने के। तो मिसाल है इसकी, तुम अंतुम हाउलाई तक़तुलून अनफुसकुम वतुखरिजून फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम बिलइत्मि वलउदवान। तो यहाँ दियारिहिम पे हमने वक्फ नहीं किया, आगे मिला के पढ़ा है तज़ाहरून तक। किफ, वक्फ का किफ, ये लफ्ज यानी इसका मतलब है ठहर जाओ। इस लफ्ज का मतलब है ठहर जाओ। तो मतलब जब जहां पर ये लफ्ज आएगा वहां हमें रुकना चाहिए, और रुकना अफजल है, ठीक है। किफ पे रुकना अफजल है। जैसे कि मिसाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ अखज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह वबिलवालिदैनि इहसाना वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, ठीक है। तो यहाँ पर किफ पे वक्फ किया जाएगा। अलामत है जीम की। यहाँ पर वक्फ करना और ना करना दोनों तरीके ठीक है, जायज है दोनों तरह से। मिला के पढ़ना भी ठीक है, और अगर वक्फ कर लिया जाए तो भी ठीक है। सॉरी, मैंने पीछे बोल दिया कि तो पे हमने पीछे मिला के पढ़ना है, ला पे मिला के पढ़ना था। अगर ला पे हमने वक्फ कर लिया तो पीछे से मिलाएंगे। तो अगर तो पे वक्फ कर लिया तो उसमें चॉइस थी कि रुकना ज्यादा बेहतर है, लेकिन मिला के पढ़ा जा सकता है। इसी तरह जीम पे दोनों चीजें हैं कि मिला के भी पढ़ा जा सकता है, रुका भी जा सकता है। मिसाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, ठीक है। अभी मैंने वक्फ के साथ पढ़ा, तो जब मिला के पढ़ेंगे, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, ठीक है। तो ये हमारे आज का लेसन। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 10 लेसन का कोर्स जो है वो कंप्लीट हुआ। अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की रहमत और उसके फजल करम से आप सब जितने ज़ौक़ शौक़ के साथ आते हैं, क्लास लेते हैं और फिर सबक भी सुनाते हैं, माशाल्लाह से, उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, तजवीद बेहतर हो गई होगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। आज का जो आपका पिछले वीक का सबक है वो मैंने अभी नहीं सुना सारा। जो मुझे दोपहर तक ऑडियो आ गई थी वो तो मैंने सुन ली, लेकिन बाद में जो आई हैं वो मैं इंशाल्लाह सुन के तो आपको फीडबैक दे दूंगी इंशाल्लाह ताला।
ابھی آپ کے سوال میں لوں گی انشاءاللہ دعا کے بعد، ٹھیک ہے؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إن كنت بلغت أحدا من عبادك الصالحين درجة ببلاء فبلغنيها بالعافية. اللهم إنا أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک کا حق ادا کرتے ہوئے تجوید کے اصول و قواعد کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بہترین بہترین امتی بنائے اور اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام آمین علیکم ثم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ آمین۔ جزاک اللہ وعلیکم خیر۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ وعلیکم السلام۔